بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد میرے بھائیوں میرے دوستوں، آج کا جو ٹاپک ہے گرمیاں پیک پہ ہیں اور حبس کا موسم، بلکہ 2 دن سے تو لاہور میں حبس شدید ہے اور آگے اس کا اصل موسم آنا بھی ہے اگلے مہینے۔ تو حبس کی حالت میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ 1 مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی گرم چیز کھانے کو دل ہی نہیں کرتا، لیکن لوگ پھر بھی گرم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں حبس کے موسم میں، اور پھر ان کو کیا ہوتا ہے، الرجی ہو جاتی ہے، خارش ہو جاتی ہے، یا ان کو طبیعت میں ایک اضطراب بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جیسے ہی گرمی کا موسم اور گرمی کے موسم کے بعد جو حبس کا موسم آتا ہے، جس کے اندر ہارٹ کے ایشوز بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جس کے اندر سانس کے ایشوز بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور جس کے اندر انسان کا بلڈ پریشر لو چلا جاتا ہے، ہائپوگلائمیٹک اٹیک کے ایشوز بڑھ جاتے ہیں، تو یہ حبس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس حبس کے اندر گھٹن بڑھ جاتی ہے انسان کی، اور آپ یقین کیجئے کہ جو چیزیں آج میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے تو یہ حبس کا پورا مہینہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، آپ بالکل ہلکے پھلکے اور ریفریجرنٹ رہیں گے۔ آپ اس کے اندر کیا کریں گے، دیکھیں، ایک تو 1-1.5 ماہ کے لیے آپ گوشت کو خیر بات کہہ دیں۔ اگر آپ گوشت خیر بات نہیں کھا سکتے تو ہفتے میں 1 دن 1 آدھ بوٹی کے ساتھ آپ کوئی بھی گوشت سبزی میں ڈال کے لے لیں، شوربہ لے لیں، ادروائز آپ کو گوشت بالکل نہیں کھانا۔ نمبر 1، صبح میں آپ اٹھتے ساتھ ہی شربت بزوری، طب کا ایک جس کو آپ کہہ لیں شہزادہ مشروب، جس کو ہم کہہ لیں شربت بزوری، ایک ایسا شربت ہے جو جگر کے لیے بھی، گردوں کے لیے بھی، دماغ کے لیے بھی، اور گرمی جن کو بہت لگتی ہے، جن کو سفوکیشن ہوتی ہے، جن کو ہارٹ فلیشز ہوتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، ان کے لیے تیرے بہدف چیز ہے۔ اٹھتے ساتھ 2-3 چمچ شربت بزوری 1 گلاس پانی میں ملائیں اور آپ پی جائیں، ٹھیک ہے جی۔ ناشتے میں آپ جو کے دلیے کا استعمال کریں، ہفتے میں 2 دن کر لیں، الٹرنیٹیو ڈیز میں ناشتہ کریں آپ، اور اگر آپ نے انڈا بھی کھانا ہے تو زردی بچوں کو دے دیں، سفیدی آپ کھا لیں۔ بچوں کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، بچے جتنا کھیلتے ہیں ان کا ماشاءاللہ جلدی ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ سفیدی آپ 2 انڈوں کی کھا سکتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ سلاد میں کھیرے کا استعمال ڈیلی 1 یا 2 کھیرے آپ نے کھانے ہیں دوپہر میں ایز اے سیلڈ۔ دوپہر میں آپ کھانا بالکل نہ کھائیں، آپ صرف سیلڈ لیں، اس کے اندر سیب ڈال لیں، کیلا ڈال لیں، اس میں کھیرے ڈال لیں، مولی ڈال لیں، لال مولی ڈال لیں، یہ تمام چیزوں کا مرکب بنا کے تھوڑا سا پودینہ دھنیا اور اس میں تھوڑا سا وہ نمک وغیرہ ڈال کے بہترین جو ہے وہ سیلڈ بن جائے گا۔ اور اس کے اندر 1 آدھ اولیوز بھی آپ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا ذائقہ مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی شکر بھی اوپر ڈال سکتے ہیں، قدرتی شکر۔ تو یقین کریں بہترین آپ کا انرجی ریفریجرنٹ دوپہر کی ایک پوری کھانا آپ کا تیار ہے۔ تو یہ آپ دوپہر کو استعمال کر لیں۔ اچھا، اس میں پیاز بھی کچھ لوگ کھاتے ہیں، پیاز بڑی بہترین چیز ہے۔ اسی طرح کھانے میں رات کے ٹائم اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ سبزیوں کو ترجیح دیں۔ ٹینڈے ہیں، کدو ہیں، توریاں ہیں، یہ وہ تمام سبزیاں ہیں جو اللہ پاک نے بنائی ہیں گرمیوں میں، جو آپ کو تر و تازہ رکھتی ہیں، جو خشکی زائل کرتی ہیں اور تراوٹ باہر رکھتی ہیں، اور آپ جب یہ سبزیاں استعمال کریں۔ اور اسی طرح آب جو ہے، آپ کو پتہ ہے یہ اکثر جہاں سے کولڈ ڈرنکس وغیرہ ملتی ہیں ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ، وہاں جو کا پانی ملتا ہے۔ ڈیلی 1 آب جو آپ نے پینی ہے، یہ جگر کے لیے بھی بڑی مفید ہے اور آپ کو بالکل ریفریجرنٹ رکھے گی۔ اور صبح شام آپ نہائیں، اور سوتی کپڑا پہننا ہے، یہ جینز کی پینٹ، یہ موٹی کپڑے، یہ چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی، سوتی کپڑا کا استعمال کریں۔ اسی طرح جب آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو سر پہ آپ نے ڈھک کے رکھنا ہے، یا کوئی ٹوپی پہن لیں، کوئی کیپ پہن لیں، یا کوئی صافہ لے لیں اگر آپ نے نماز پڑھنے جانا ہے، کوئی بزرگ ہے۔ اب ڈائریکٹ دھوپ آپ کے سر پہ نہیں لگنی چاہیے، چھتری لے کے آپ گھر سے باہر جائیں۔ اگر آپ نے کوئی سودا لینے جانا ہے، کوئی چیز لینے جانا ہے گھر سے باہر، آپ چھتری لے کے جائیں۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں ہیں جو یہ آپ کو گرمی اور حبس سے بچائیں گی۔ اور بہترین چیز ہے نمکین شکنجبین۔ حبس کے موسم میں دن میں 2 بار اگر آپ نمکین شکنجبین پی لیں گے تو آپ کا دل جو گھبراہتا ہے اور جو ایک سفوکیشن ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور ہمارے پاس کچھ ایسے مربے ہیں جیسے گاجر کا، سیب کا، حریر کا، آملے کا مربہ، یہ گھروں میں رکھ لیں، کسی نہ کسی مربے میں سے 1 آدھ پیس کھا لیا کریں۔ یہ گاجر کا مربہ دل کو طاقت دیتا ہے، نظر کو تقویت دیتا ہے، وائٹامن اے کا سورس ہے۔ سیب کا مربہ دل کو طاقت دیتا ہے، انرجی بوسٹر ہے۔ اسی طرح آملہ بہترین آپ کے معدے جگر کے لیے بہترین چیز ہے، بالوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ اسی طرح حریر قبض بھی نہیں ہونے دیتا اور آپ کے جسم کے اندر جتنی کیمیاوی کمی اس کو پورا کرتا ہے۔ یہ چاروں مربے آپ متبادل دنوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
بہت سی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، تربوز ہے، پپیتا ہے، جامن ہے، فالسو کا جوس ہے، ٹھیک ہے، چیری ہے، طب کے اندر میڈیسن میں بھی کام آتا ہے، اور ایک پھل بھی ہے جس کو ہم زرش کہتے ہیں، بربیریس اریسٹا، بربیریس. یہ گھروں میں لا کے رکھ لیں، صبح و شام آپ یہ زرش آدھی مٹھی 2 چمچ 3 چمچ آپ کھا سکتے ہیں. بہترین چیز ہے. اپنے کھانا ہے، سیلڈ ہے دوپہر کا، اس کے اندر ڈال کے کھا لیں. تو یہ اللہ پاک کی وہ تمام نعمتیں ہیں جو اگر ہم اس کا تھوڑا سا ٹائم ٹیبل اسکیجول بنا لیں گے تو حبس کا موسم، گرمی کے موسم سے ہم بہترین اپنا وقت گزار سکتے ہیں. بہت شکریہ. اپنے میزبان حکیم عطاء الرحمن صدیقی کو اجازت دیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.